تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والے ہیں وہ جس نے پیدا کیا آسمان میں برج، قلعے ہیں، قلعے جن میں ملائک ٹھہرتے ہیں اللہ کے احکام لینے، زمین کے نظام چلانے اور عبادت کرنے کے لیے۔ فلاسفہ نے جو 12 برج ذکر کیے، شاہ عبدالعزیز نے اس کے ساتھ تفسیر کی، مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف میں اس کا رد کیا ہے، ہم اس کا جواب سورۃ بروج میں دیں گے انشاءاللہ۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور پیدا کیا اس کے اندر آفتاب اور چاند چمکتا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، کہ بنا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ لمن ارادہ جو چاہے ان یذکر کہ نصیحت لے، او اراد شکورا یا چاہے شکر گزار رہنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے عباد الرحمن کے صفات ذکر ہو رہے ہیں۔ اللہ رحمان کے نیک بندے چلتے ہیں زمین پر آرام سے، نہ تو اتنا تیز چلو نہ اتنا تکبر سے چلو۔ دوسری جگہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے کہ اگر آپ لمبے ہو جائے تو پہاڑ کو نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ زور لگائے تو زمین توڑ نہیں سکتے، تو کائے کے لیے زور دکھاتے ہیں۔ لیکن ایسا آہستہ چلنا کہ صحت مند آدمی بیمار نظر آئے، حدیث شریف میں منع فرمایا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے چلتے ہیں زمین پر آہستہ آرام سے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو بالسکینۃ والوقار، عظمت کے ساتھ چلتے تھے، پتہ چلتا کہ ایک شخصیت چل رہی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے لڑ پڑتے ہیں جاہل لوگ، قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ جاہل سے جنگ آسان نہیں۔ ایک عالم تھا، اس کے پڑوس میں ایک جاہل رہتا تھا، وہ جاہل ہر وقت پسینہ نکال کے عالم کے مقابلے پہ رہتا تھا۔ عالم کو لوگوں نے سمجھایا کہ اس سے بچو، کیونکہ جاہل تو دا جاہل دا ہم دمین بہتر وی او کہ ہر چا سر ہم دمشی اجدہا، جاہل کی دوستی، اس کی محبت، اس کے احسانات، اس کا ساتھ رہنا یہ ایک عذاب ہے۔ وہ اغشیر پجوہریان تبائیدہ چیاکوت و در مرجان پیو نرخوی۔ آئے ہے تو جب مولوی صاحب بہت تنگ آئے، اس نے کہا بھئی میرے ساتھ مناظرہ کر لو، تو جاہل نے کہا میں تو کب کا کہتا ہوں، تم کرتے نہیں۔ مناظرہ مقرر ہوا، لوگ حیران ہیں کہ یہ جاہل کس طرح مناظرہ کرے گا۔ جب یہ جا رہا تھا مولوی صاحب سے مناظرے کے لیے تو کسی کا پرانا مکان اکھڑ گیا تھا، اور وہ اکبر بادشاہ کے زمانے کے بڑے بڑے گیٹ جو تھے نا وہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اتنی بڑی کتاب تو مولوی صاحب کے پاس ہوگی نہیں، تو اس کے پلے جو ہے دروازے کے، ایک پلہ اور دوسرا پلہ دونوں کو کپڑا چڑھایا اور اونٹ پر لدوایا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میری کتاب ہے، تم تو جاہل سمجھتے ہو، آج پتہ چلے گا۔ بادشاہ گل سے پلار موی بیت المقدس کی میں کتاب لی دلو شپیتا کا دو گدو پائی کی لکھی ہوئی قضا عمرشتا نہ بادشاہ صاحب سے دیوبند پلار تو یہ داجیدہ خبر مکاو سڑے شرمی یہ مخبر لی دلو نہ پاندر پایا اور تخطہ ہو۔ ایک پیر تھے ہمارے ملک میں، وہ کہتے تھے کہ میں نے بیت المقدس میں 60 گز لمبی کتاب دیکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ قضا عمری جائز ہے۔ قضا عمری ایک رسم ہے، وہاں رمضان کے آخری جمعے کو سب پڑھتے ہیں۔ تو ان کا لڑکا دیوبند سے پڑھ کے آیا، بہت بڑا عالم تھا، شیخ الجامعہ، شیخ الحدیث والقرآن، مولانا بادشاہ گل بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تو والد صاحب کہا ابا جی یہ باتیں نہ کرو، مجھے شرم آتی ہے تمہاری باتیں سن کے۔ خیر مناظرہ شروع ہوا۔ جب مناظرے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت بہت گھنا نظر آیا، تو شرارتی آدمی تھا، پتھر لے کے وہ درخت میں مارا۔ تو جب پتھر درخت میں پہنچ گیا تو شان شان، تو نیچے ایک بھیڑ بندھا ہوا تھا، پتھر اس کو لگا ڈب، تو اس نے کہا بے، تو اس نے کہا صبر کرو، مولوی صاحب سے پوچھے۔
جب مناظرے میں مولوی صاحب بیٹھ کے یہ بھی آ کے اس نے کہا میں کتاب بعد میں اتاروں گا، پہلے میرے ویسے جنرل سوال کا جواب دے، اس کا کیا مطلب ہے کہ شن شن ڈبے، بتا شن شن ڈبے، تو مولوی صاحب غریب کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا یہ کیسے سوال ہے؟ کہ اچھا آپ کو پتہ چل جائے گا، اب کتاب نہیں کھولی ہے، صرف جنرل سوال ہے میرا، شن شن ڈبے۔ تو لوگ بھی تو ایسے ہوتے، لوگوں نے کہا مولوی صاحب جواب تو ہونا چاہیے، اس غریب نے کہا مجھے نہیں آتا، کہ بس جٹ جیت گیا، مولوی صاحب ہار گیا، شن شن ڈبے۔